أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورثاء کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ سنت کے مطابق 3 دن تعزیت ہوگی۔ کلخانی چونکہ ایک رسم ہے اور اسلام رسموں کے خاتمے کی رعایا ہے، ہم سنت کو پروموٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ 3 دن تعزیت رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا بھائی صاحب، قبر پر پتھر تو رکھ دیے ہیں، اب خیرات کا کیا پروگرام ہے؟ کتنی جگہ منگانی ہے؟ تبسم بھائی، آج تو تیسرا دن ہے۔ 3 دن تک شریعت سوگ کا حکم دیتی ہے، اور 3 دن تک حکم یہ ہے کہ میت کے گھر والے کھانا بھی نہ بنائیں۔ اہل محلہ کا حق ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں۔ اور دوسری بات تبسم بھائی، خیرات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیگیں ہی منگوائیں۔ خیرات کے لیے ہم دوسری چیزیں بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم کسی مسجد میں جو کام ہو رہا ہے وہاں پر کچھ پیسے دے دیں، جیسا کہ ہماری جنازہ گاہ ہے، اس کا کام ہے، اور کسی غریب کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں صدقہ و خیرات کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے صرف دیگیں ہی منگوائیں۔ تو مولویوں کی سمجھ نہیں آتی یار، خیرات بھی نہیں کرنے دیتے ہو۔ اب تیسرا دن ہے، لوگ آئیں گے، ان کو کیا دیں گے؟ میں تو اپنی دیگی منگواؤں گا، اگر آپ نے منگوانی ہے تو منگوا لے، نہیں تو ٹھیک ہے پھر۔ تبسم، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا پتہ ان معاملات کا، تم صبر کرو، رہنے دو اس بات کو۔ بھائی اس میں جگڑنے کی کون سی بات ہے؟ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں طیب بھائی۔ چلو چلیں پھر چلتے ہیں۔ نہیں، تعزیت کے وقت دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ جی وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر بندہ آ کے وہ کہتا ہے کہ دعا مغفرت کریں، پھر وہ صبر کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہ بار بار ایک تکلف ہے۔ جی جس قدر ہو سکے آپ ترغیب دیں، انشاءاللہ ایسا معاشرہ سمجھ جائے گا اس بات کو۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی سنائیں، کیسے آنا ہوا؟ مفتی صاحب 2 دن پہلے ہماری فوتگی ہو گئی تھی، اس حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی چاہیے آپ سے۔ جی بتائیں، کیا مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے؟ حضرت مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے، تو بھائی صاحب کا اصرار تھا کہ ہم کچھ دیگیں منگوا لیتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تیسرے دن خیرات کرنا یا دیگیں منگوانا یہ ضروری ہے؟ جی بالکل جنید بھائی، فوتگی کی جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارا معاشرہ ناواقف ہے، اسی وجہ سے معاشرہ افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کے جو ورثاء ہیں وہ 3 دن سوگ منائیں۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی کھانا پینا ایسا پروگرام نہ ہو، بلکہ اہل محلہ کا حق ہے کہ وہ میت کے جو ورثاء ہیں ان کو کھانا وغیرہ دیا کریں۔ اگر آپ تیسرے دن خیرات کا انتظام کریں گے تو وہ فوتگی والا جو گھر ہے وہ شادی والے ماحول میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی شریعت کے ہم بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب زیادہ لوگ تو تیسرے دن آتے ہیں تعزیت کے لیے، اگر ہم نے خیرات نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تبسم بھائی، وہ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ زندگی کا سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ۔ ہم لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ کریں، اس پر آپ کو اجر و ثواب تو نہیں ملنے والا، بلکہ آپ کو بھی الٹا گناہ ملے گا، اور جو آپ کو میت ہوگی اس کو بھی ثواب پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے دیکھ لیں آپ نے لوگوں کے لیے خیرات کرنی ہے یا اللہ کے لیے خیرات کرنی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خیرات کرنی ہے تو یاد رکھیں یہ آپ شرک خفی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے۔ خیرات کے مختلف طریقے ہیں، آپ کسی غریب کو راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد و مدرسہ کی تعمیر کرا سکتے ہیں، کوئی آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ خیرات وہی ہے کہ جو لوگوں کو دکھائیں، دیگیں منگائیں، یہ خیرات کا طریقہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سے بہتر جو طریقے ہیں ہم وہ اپنائیں تاکہ ہم ریاکاری اور شرک سے بچ سکیں۔
हाँ तबस्सुम भाई, अब आपको इत्मीनान तो हो गया ना? जी जी भाई, मुझे समझ आ गया है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया।